جو ہمارے والدین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو آپ جہیز دیتے ہیں کم از کم ایک حصار کا وظیفہ ان کو ضرور کروائیں۔ میں نے جتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں روزانہ میرے پاس یقین کیجئے سینکڑوں کیسز آ رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں نیگیٹیوٹی انوالو ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ معافی نہیں ہے، جی جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں ناغہ نہ پھر کریں۔ ناغہ نہیں ہے۔ اس میں ایسی تسخیر ہے کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو ان کو کیسے شروع کرنا ہے اور وہ کس طرح سے، اور آپ کی طرف سے اجازت ہوگی؟ جو جی بالکل اجازت مسئلہ ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ یہ آتا ہے کیونکہ بسم اللہ والے پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کالز آئی ہیں اور بہت زیادہ لوگ، آپ بتا رہے تھے جیسے کہ لوگ باقاعدہ ان پرسن جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھے اجازت دے دیں، حالانکہ آپ نے اجازت جو ہے وہ دی ہوئی تھی۔ جو لوگ یہ ذکر شروع کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے حصار کا عمل کریں اجازت کے باوجود۔ اجازت ہے ہماری، کوئی ایشو نہیں ہے۔ حصار کا عمل رمضان المبارک آ رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیں ادھر میں ایک اور بات بڑی ضروری مجھے یاد آ گئی، میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں لاکھوں روپے کے، بعض اوقات ہماری شادیاں کروڑوں میں چلی جاتی ہیں بہن بیٹیوں کے، جو ایسا جیسا مہنگائی کا دور ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں، میں کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ کے توسط سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے والدین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو آپ جہیز دیتے ہیں کم از کم ایک حصار کا وظیفہ ان کو ضرور کروائیں۔ ایک حصار کا وظیفہ کروائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل بالکل بالکل۔ کم از کم ایک حصار کا وظیفہ ضرور کروائیں۔ کم از کم وہ اپنی نظر بد، اپنے اوپر جو بد اثرات ہیں، کم از کم آپ ایک نیگیٹیوٹی سے اس کا کچھ تو اثار ہو۔ میں نے جتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں روزانہ میرے پاس یقین کیجئے سینکڑوں کیسز آ رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں نیگیٹیوٹی انوالو ہوتی ہے۔ بظاہر ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا، الفت بھی ہے، محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، لیکن نہیں نبھ رہی، نہیں نبھ رہی۔ دیکھیں یہ کتنی بیڈ لک ہے، کتنی بے بسی ہے۔ اب بھی ملتان سے بیٹا کیپٹن، بہو گائنی کے ڈاکٹر، ایک بیٹی، یہ گھر ٹوٹ گیا۔ اچھا بڑا لائف سٹائل، پڑھے لکھے لوگ سارے، کوئی ایشو ہی نہیں، کوئی اور سمجھدار۔ میں اپنی بہن کی باتیں سنی، یقین کیجئے مجھے وہ یقین نہیں آیا کہ میں نے کہا یہ تو اتنی دھیمی، اتنی ماشاءاللہ وہ ایک پرخلوص، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نیگیٹیوٹی انوالو تھی اس میں۔ کم از کم ایک وظیفہ ضرور کریں، اور اس رمضان المبارک کی برکت سے میں 2 وظیفے بتانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ دونوں میں سے کوئی کر لیں جو ہماری بہنیں بیٹیاں کر سکتے ہیں، جن کے پاس بعض اوقات زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ 11 دن تو آرام سے ہم نکال سکتے ہیں۔ 111 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر درود پاک، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، اگربتی لگائیں، پہلے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، جس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر آخری دن 2 رکعت نماز نفل کے شکرانے کے ادا کریں، 111 مرتبہ روز پڑھ کے 11 روز میں آپ عمل حصار کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو یہ نہیں کرنا چاہتے وہ یا کہاروگا کر لیں، 11 روز 5000 مرتبہ پڑھ لیں کم از کم۔ جو 21 روز کا کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کا کرنا چاہتے ہیں، نو ایشو، وہ بھی 5000 کر لیں۔ اول آخر درود شریف، اور وہ کتنی بار؟ وہی طریقہ کار جو میں نے پہلے بتایا، 11 ٹائمز۔ اچھا، رمضان المبارک کے جو 28 روز میں کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے 5000 مرتبہ روز پڑھ کے۔ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا۔ ہاں جی، اسی طرح سے نادی علی شریف کا کوئی حصار کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ 11 روز پڑھ لیں یا 21 روز پڑھ لیں۔ لیکن شروع یہ کرنا ہے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو، بدھ اور جمعرات کی۔ جی انشاءاللہ۔ لیکن رمضان المبارک میں یہ قید بھی نہیں ہے، آپ یکم رمضان سے شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا حصار کا وظیفہ ہو جائے۔ اس کے بعد میری طرف سے عام اجازت ہے، جو بھی یا اللہ کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے 1.25 کروڑ کی نیت سے، وہ حسب توفیق اس کو شروع کر لے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ جب ایک دفعہ کوئی ذکر عرفان صاحب شروع کر لیا جاتا ہے نا،
اب دیکھیں نا آپ نے 15 بندے روز کا ان کا کھانا لگا دیا ہے، ایک دم آپ نے کھانا بند کر کے بیٹھ گئے. اے نہیں ہونا، پھر اے نہیں ہونا. پیچھے جب آپ جی جب آپ اجازت دیتے ہیں عرفان صاحب، جب وہ ہم ٹیکل ہو جاتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ آپ کی چوکھٹ پہ تو بیٹھ گئے نا، بیٹھ گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کیا سمجھے آپ؟ بالکل بالکل. اس لیے جب آپ معافی نہیں ہے. جی جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں ناغہ نہ پھر کریں. ناغہ نہیں ہے. خواتین ہیں جو یا اللہ کا ذکر ہے یہ بغیر وضو کے میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی کوئی ایسا جی کوئی اثر نہیں ہے. اور اس کو آپ جو بھی تعداد رکھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ضروری آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، آپ اس کو 7 سال میں بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو وہی فیض و برکات ملیں گے. آپ اس کو 3000 سے شروع کر لیں، 5000 سے کر لیں، 10,000 سے کر لیں. الحمدللہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو 1.25 کروڑ کی نیت سے لگے ہوئے. کسی کا 25 لاکھ ہو گیا، کسی کا 30 لاکھ ہو گیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موجے لگائی ہوئی جدھر وہ جاتے ہیں. اور یہ ختم ہونے سے پہلے ہی برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کو بھرنا شروع کر دیتا ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ پیٹرول پمپ کی نوزل، آپ گاڑی ہیں اور آپ کو پیٹرول پمپ کی نوزل لگ گئی، پیٹرول ڈالنا شروع ہو گیا. ابھی ٹینک فل ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن کم از کم وہ آنا تو شروع ہو گیا. آنا تو شروع ہو گیا، پیٹرول تو آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتوں سے نواز دیتے ہیں کہ جو ایسے بندے، میں نے دیکھے ایک اور اس کا بڑا ہے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ آ کے، کچھ انڈیا سے بھی ہیں، اور یہ وہ حب کے عمل دیکھیں، اور ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ بالکل یہ اس چیز کے مترادف ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گنجا بتا رہا ہو کہ شیمپو کے کیا فائدے یعنی کہ جس کو خود نظر ہی نہیں آتا کہ یار اس کے پاس حب کا کوئی ہے طریقہ کار کیا ہے. اور اس میں حب کی بھی بڑی زبردست طاقت ہے. یا اللہ میں اس میں ایسی تسخیر ہے کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آپ نے 313 دفعہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے. جی کم از کم. اور اس کے علاوہ جو اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ذکر کے ساتھ، ذکر تو ایک کھلا ہو گیا نا، وہ چلتے پھرتے اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، صرف بڑے گوشت سے پرہیز کیا کریں. کیونکہ جو روحانی آدمی ہیں، جو ایک راہ سلوک پہ نکل آتا ہے، اس کے لیے جو بڑا گوشت ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ اس سے پرہیز کرے. کبھی کھانا پڑ جائے تھوڑا بہت کھا لیں، لیکن اوائڈ کریں. اور جو اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی 6,666 مرتبہ کی ہے. اللہ اکبر. کہ روزانہ اس کو 6,066 مرتبہ 6,666 مرتبہ 41 روز میں کر لیں. اب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اس سے آپ بندش کا توڑ بھی کر سکتے ہیں. کسی طرح کی بھی کوئی بندش ہو، جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو 2-4 ہفتے گزر جاتے ہیں اس کا وظیفہ مکمل کیے ہوئے، صرف اور صرف 7 لونگ لینے جن کے اوپر وہ دانہ ہوتا ہے، بڑے پورا لونگ ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے اترا نہ ہو. جی وہ لونگ لیں، 6,666 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. جس کی بندش ہے اس کی سامنے تصویر رکھ لیں، جو بھی شادی کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، تصویر رکھ لیں، لونگ کے اوپر دم کریں. نیت یہ رکھیں کہ اس شخص کی یہ میں بندش توڑنا چاہتا ہوں، یہ والی. وہ تصویر کے اوپر یا اللہ کو پڑھتے جب آپ کا 6,666 مرتبہ ہو جائے، لونگ پہ دم کر دیا، ان لوگوں کو تصویر کے اوپر رکھ کے توڑ دیں. اچھا، تو بندش بھی ٹوٹ جائے گی. ہر طرح کی بندش جو اس شخص کے اوپر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اس کے بعد وہ جو لونگ ہیں کہیں آپ پانی میں بہا دیں یا دفنا دیں کسی جگہ پہ. ہر طرح کی بندش کا وہ توڑ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ہوگی اس کے یا اللہ کے بارے میں.